الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب ان کو اور محرم بھی ان کو اشہر حرم بنایا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ صرف رمضان میں گناہوں سے بچنے کی فکر نہ کریں بلکہ ان مہینوں کا بھی ایک حق ہے، ان کا بھی احترام کریں۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب اشہر حج کا زیادہ مقام ہے باقی اور مہینوں سے، نیکی کا بھی اجر زیادہ ہے اور گناہوں کا زیادہ وبال ہے۔ جس طرح رمضان کا احترام مسلمان کرتا ہے ان مہینوں کا بھی احترام کرے۔ حج کے مہینے ہیں اور دن بدن وہ دن قریب آ رہا ہے کہ جس میں حجاج نے عرفات میں جمع ہونا ہے۔ چونکہ یہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، گزشتہ جمعہ بھی ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہونے والے اعتراضات کے جوابات عرض کیے تھے۔ آج جن آیات کی طرف توجہ ہے ان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز دعوت، انداز تکلم اپنے والد کے ساتھ کیا تھا اس کا بیان ہے۔ سورہ مریم کی ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو آپ ذکر کریں اور لوگوں کو سنائیں۔ یہ حکم ہو رہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ انہ کان صدیقا، وہ اپنی ہر بات میں سچے تھے،
انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبیًا پیغمبر تھے، نبی تھے، تو ان کا قصہ آپ قرآن میں لوگوں کو سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا جو انداز دیا تھا وہ بھی انوکھا تھا۔ آج کل تو بات کو لپیٹ لیتے ہیں، مستور کر دیتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو میں کسی قسم کی مداہنت اور مصلحت سے کام نہیں لیا، بلکہ والد کو حق بات کہہ دی اور سنا دی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک موقع پر حضرت لقمان حکیم کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے تو اس کو قصہ یاد رکھنا چاہیے حضرت لقمان حکیم کا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والد کو سمجھائے تو اس کو قصہ یاد رکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نام تھا ان کا اور کافر تھے، یہی تحقیق ہے اور یہی مفسرین ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نصوص قطعیہ کا انکار کر دیتے ہیں، کس بنا پر؟ جی پیغمبر کا والد تھا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، والد نہ سمجھا، گھر سے آپ چلے گئے، آپ نے ہجرت کی۔ یہ ساری باتیں قرآن تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ اب قرآن کی بات کو ہم مانیں یا بعد والے لوگوں کی صرف محبت اور جذبات کو دیکھیں، تو ہم تو قرآن کریم کو ماننے والے ہیں۔ جتنا قرآن کہتا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، باقی باتیں بناوٹی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ سنتی ہے، بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ آپ کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ کہا، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ والد سے گفتگو کرنا ضروری تھا، آخرت کا مسئلہ تھا، کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے کہ بت پرستی میں لگا رہے، اس کی روح نکل جائے اور اس کے بعد آخرت میں اس کو مشکل پیش نہ آئے، یہ بات نہیں۔ اولاد وہی زیادہ والدین کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہے اور وہی خیر خواہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو نقصان سے بچائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لم تعبدو، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں، لہذا آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات سوچنے کی ہے، اگر کوئی سنتا ہو، کوئی دیکھتا ہو یا کوئی تھوڑا سا نفع کسی کو پہنچا دے، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک آدمی مجھے آ کر کہے کہ میں سنتا بھی ہوں
اور میں دیکھتا بھی ہوں اور میں آپ کو یہ نفع بھی پہنچا دیتا ہوں. کیا نفع پہنچا دیتا ہوں؟ مثلا کوئی بھی دنیا کا نفع مجھے وہ پہنچا دے. تو یہ تین باتیں اگر اس میں جمع ہو جائیں تو وہ شخص یہ کہے کہ اب تو پھر میں معبود بننے کے لائق ہو گیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں تو معمولی اوصاف بھی نہیں ہیں جو ایک انسان میں ہوتے ہیں. یہ بت انسانی اوصاف سے بھی گرے ہوئے ہیں. انسان سنتا تو ہے اور بت سنتے بھی نہیں ہیں. انسان دیکھتا تو ہے اور یہ بت دیکھتے بھی نہیں ہیں. انسان ایک دوسرے کو دنیاوی کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں لیکن یہ تو کوئی نفع بھی نہیں پہنچاتے. انسانی صفات سے یہ گرے ہوئے ہیں. جو انسان سے گرے ہوئے ہیں وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ انسانوں سے گرے ہوئے اور انسان کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ لہذا آپ ان کی عبادت نہ کریں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، آپ کو میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. وہ کون سا علم ہے؟ کون سا علم ہے؟ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. بس ہو گیا، نظم ہو گیا، ادھر متوجہ رہیں ورنہ میں تقریر ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا میرے پاس جو علم ہے اس کا تقاضا یہ کہ فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلیں، آپ میری پیروی کریں. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یہ کون سا علم تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس نہیں تھا؟ یہ کون سا علم تھا؟ یاد رکھیں، یہ وحی کا علم تھا. آج وحی کا علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث. لہذا انجینئر کو بھی عالم کے پیچھے چلنا چاہیے، ڈاکٹر کو بھی عالم کے پیچھے چلنا چاہیے. اسی طرح دنیا کے تمام عقلاء کو اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے علم وحی پر اعتماد کر کے جس کے پاس وحی کا علم ہو اس کی اتباع کرنی چاہیے. حضرت نے کیا فرمایا؟ میرے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس موجود نہیں ہے. تاجروں کو کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ عالم دین کی. اسی طرح جتنے زراعت سے متعلق ہیں وہ یہ کہیں ہمارے پاس تو جدید علم ہے. آپ کے پاس جدید علم ضرور ہے، آپ کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. باپ نے کہا دنیا کے کام تو جانتا ہے زیادہ، میں جانتا ہوں. تو دنیاوی معلومات یا دنیاوی تجربات واقعتاً باپ کے پاس زیادہ تھے اور وحی کا علم کس کے پاس زیادہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو دنیاوی معلومات یا دنیاوی تجربات، یہ جتنے بھی شعبے میں نے آپ کو بتائے ہیں، چاہے وہ کسان ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ انجینئر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ ملوں کے مالک ہوں، ان کو اپنی اس تجربہ کار زندگی پر اعتماد کرنے کی بجائے ایک صالح عالم دین کی اتباع کرنی چاہیے. اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے.
آج یہی راستہ ہے، اس لیے کہ صحابہ جو کھجوروں کا زیادہ علم رکھتے تھے، وہ صحابہ جو زراعت کا زیادہ علم رکھتے تھے، وہ صحابہ جو دنیاوی امور سے زیادہ واقف تھے، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بدنیاکم، تم اپنی دنیا کو خوب جانتے ہو، زیادہ جانتے ہو، لیکن آخرت کے معاملے میں تم محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ تو آخرت کے معاملے میں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ پیغمبر کی، اور پیغمبر کے ورثاء کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہے، آپ کو میری پیروی کرنی چاہیے۔ وحی کا علم کیا سکھاتا ہے؟ ذرا آگے چلیں۔ تیسری بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمائی یا ابت لما تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا لما تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کا ذکر کیا کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ باپ شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ شیطان کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیوں کہا کہ آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں آپ۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رب کا، رحمان کا بڑا نافرمان ہے، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی، والد کس کی عبادت کرتا تھا؟ بت تراشتا بھی تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شیطان کی عبادت نہ کرو، دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، یاد رکھیں بتوں کی ہو، قبروں کی ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا لعن اللہ الیہود والنصارى، ملتان کے وہ لوگوں جن کو قبروں پر جھکنے کی عادت ہے، یہ حدیث ذرا غور سے سن لو، ناراض ہو رہے ہیں 100 مرتبہ ناراض ہو جاؤ، لیکن یہ حدیث پکی اور سچی اور ٹھکی، یہ اعلان کرے گی، آپ کو ہلائے گی۔ آپ کو وہ پیر جو یہ حکم دیتے ہیں قبر کو سجدہ کرو، ذرا حدیث کو سن لو، آپ زیادہ سے زیادہ ایک ولی کی قبر پر جھکیں گے نا؟ یہاں ملتان میں کسی نبی کی قبر تو نہیں ہے، ولی کی قبر پر جھکیں گے۔ ولی کا مقام زیادہ ہے یا نبی کا مقام زیادہ ہے؟ بولیں جی ذرا۔ شکر ہے کہ کچھ تو ہمارے سامعین میں کچھ جان ہے، کچھ بولے تو ہیں کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے، بولیں ذرا۔ نبی کا مرتبہ زیادہ ہے، نبی کا مقام ولی سے زیادہ ہے، لیکن میرے آقا مدینے والے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، اللہ لعنت کرے نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب نبی کی قبر پر سجدہ کرنے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت ہو یا اللہ کی لعنت ہو؟ ذرا بولو تو صحیح۔ آپ حضرات تو ڈر گئے ایسے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ مزاج ہی نہیں ہے توحید کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابراہیم کا تذکرہ آئے اور توحید نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ رگو پے میں توحید آپ کے موجود تھی، کہاں اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے؟ وہ شخص جو کسی پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرے، اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے یا لعنت کی بد دعا کی ہے؟ لعنت کی بد دعا کی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کسی بھی اللہ والے کی قبر کو سجدہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟
وہ خود آپ سوچ لیں، سوچ سکتے ہیں۔ حدیث اور حدیث کا حوالہ میرے ذمہ ہوا، آپ توبہ کر لیں، آپ حق کو ماننے والے بن جائیں، آپ چھوڑ دیں، آپ باقی ثبوت میرے ذمہ ہے، میں پیش کروں گا۔ کسی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ ان دنوں میں ذرا توحید کا چرچا ہو جائے اور آپ حضرات کو توحید سمجھ آ جائے۔ جو کہے پیر، جو کہے مذہبی آدمی، غیر مذہبی آدمی کہ کسی قبر کو سجدہ کرو تمہارا کام بن جائے گا، کام نہ بنو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے کام نہ بنو۔ کام ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، اور بیٹے کو شفا نہیں ہوتی نہ ہو، بیوی مرتی ہے مر جائے، کسی کو شفا نہیں ہوتی نہ ہو۔ اگر اے اللہ ایسا ایمان پیدا ہو جائے، اے اللہ اگر تو شفا دے تو میں لینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں شرک کر کے شفا حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جذبہ کب بنے گا؟ یہ جذبہ بڑی مشکل سے بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ نے دیکھا کبھی کسی کی نظر، کبھی کسی کی نیاز، یہ چیزیں آپ کو کبھی توحید کی طرف نہیں آنے دیں گی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت لم تعبد الشیطان، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں شیطان کی؟ شیطان کی عبادت کرنا کس صورت میں تھا؟ بت پرستی کی صورت میں۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہا ہو وہ در حقیقت الغیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، وہ در حقیقت شیطان کو سجدہ کر رہا ہے۔ جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا وہ کس کو سجدہ کرے گا؟ کیونکہ کس کا کہنا مانا ہے اس نے؟ شیطان کا۔ اور یہ بھی میں وضاحت کرتا جاؤں، کہیں آپ کو یہ مشکل پیش نہ آ جائے، کیا یہ اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں یہ سچے تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ تھے، یہ ولی صحیح تھے، ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سرتاج تھے، خواجہ شاہ رکن عالم رکن الدین رحمت اللہ علیہ، یہ سارے قابل قدر قابل احترام بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کرنا یا ہماری قبر کو سجدہ کرنا۔ انہوں نے کبھی کہا تھا؟ کوئی کتاب دکھاؤ کہ جس میں لکھا وہ انہوں نے کہا لوگ جو اب قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں وہ پیروں کا کہنا نہیں مان رہے، وہ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں۔ اس لیے سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا ہے صرف کس کو کرنا ہے؟ ان پیروں کا قصور نہیں ہے، گدی نشینوں کا قصور ہے۔ گدی نشین راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں یہاں قبر پہ آ کے چڑھاوے چڑھاؤ اور یہاں منتیں مانو اور بکرے ذبح کرو، یہ تمہارے کام بن جائیں گے۔ خدا کی قسم کام بنانے والی ذات صرف کس کی ہے؟ سورہ المزمل پڑھو، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مکہ اگر تیرا دشمن ہو جائے، پورے کافر تیری جان کے دشمن ہو جائیں، پرواہ نہ کرنا، فاتخذہ وکیلا، صرف اللہ کو اپنا کارساز بنا لے۔ کس کو کارساز بنا لے؟ صرف یہ اللہ کو کارساز بنا لے۔ اس لیے ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں جو قبروں میں پہنچ گئے، یہ اللہ کے نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن کام بنانے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں، بت پرستی میں شیطان پرستی ہے، غیر اللہ پرستی میں شیطان پرستی داخل ہے، اس لیے شیطان کے کہنے میں نہ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سب کچھ بتا چکے۔ والد کیا کہتا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم میرا بیٹا ہو کر میرے معبودوں سے، بتوں سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، میرے معبود تجھے اچھے نہیں لگتے، یہ میرے بت تجھے اچھے نہیں لگتے؟ لَأَرْجُمَنَّكَ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو نہ رکا دو کاموں سے، بتوں کی برائی سے نہ رکا اور مجھے بات کہنا تو نے نہ چھوڑی۔ بات کیا کہتے تھے؟ چھوڑ دے اللہ کے بن جاؤ۔ فرمایا یہ تو نے نہ چھوڑا اور بتوں کی مذمت تو نے نہ چھوڑی، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، بس مجھے چھوڑ کے چلا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیا کہتے ہیں؟ گھر سے نکل جا، چھوڑ کے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال السلام علیک، ابا جان
آخری سلام جو جانے کا ہوتا ہے وہ کر کے جا رہا ہوں۔ سلام علیک، آج کے بعد نہ میں اس گھر میں رہوں گا، آج کے بعد نہ میں آپ کو کوئی بات سناؤں گا توحید کی، اس لیے کہ اب سنانا بیکار ہو گیا ہے، اب آخری حد ہو گئی ہے۔ فرمایا میں آپ کے سامنے آپ کو شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا کہ میرے رب کو میرے رب کو میرے اوپر رحمت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا تجھے ایمان کی توفیق بخشے اور تجھے شرک سے بچائے۔ میں یہ درخواست کس سے کروں گا؟ اب اللہ سے دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی اعلان کر دیا، ابا جان گھر چھوڑ رہا ہوں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جتنے بت پرست اس علاقے میں ہیں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بتوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اور تمہارے بت یہاں رہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، اس لیے کہ بت پرستوں میں رہنا اچھا نہیں، مشرکین کے درمیان زندگی گزارنا اب فضول ہو گیا ہے، اب ایسی جگہ جاؤں گا۔ اپنی مرضی سے جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میرے رب کا حکم ہے، بابل چھوڑ دو۔ بابل کہاں ہے؟ عراق میں، اس کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو۔ دیکھنا بھائی، ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، والد سے جدا ہو رہے ہیں، برادری سے جدا ہو رہے ہیں، وطن کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ پیسہ کمانے جا رہے ہیں؟ نہ پیسہ کمانے جا رہے ہوں گے، ہاں جی چلو سعودیہ عمرہ نصیب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پیسے تو آ جائیں گے، ہاں جی چلو فلانی جگہ، کیا پیسہ کمانے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنا دین دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، توحید کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ذرا آگے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ کس کو چھوڑ کے آئے تھے؟ باپ کو۔ کس کو چھوڑ کے آئے تھے؟ برادری کو۔ کس کو چھوڑ کے آئے تھے؟ وطن کو۔ اللہ نے فرمایا میں نے کیا کام کیا؟ ان بت پرست رشتہ داروں سے بہتر کیا دے دیا میں نے؟ فرمایا جو میرے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے بہتر عطا کر دیتا ہوں۔ اے اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا باپ بت پرست چھوڑا، برادری بت پرست چھوڑی، میں نے بیٹا دیا، پوتا دیا۔ بیٹا کون سا دیا؟ فرمایا اسحاق، اور پوتا کون سا دیا؟ یعقوب، اور فرمایا یہ ان بت پرستوں سے یہ بہتر تھے، اسماعیل دیا، اسحاق دیا، یعقوب دیا، یہ میں نے اولاد دی، اور ان میں سے ہر ایک کو میں نے اپنا نبی بنا دیا۔ ان کو چھوڑا تو اللہ نے ایسی اولاد دی کہ ان کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنا دیا۔ یاد رکھیں بت پرستوں سے علیحدہ اللہ کے لیے جو ہوگا اللہ اس کو ضرور نوازے گا۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ مہینے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں گزریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ان کو ہم نے رحمت دی، ابراہیم کو ان کی اولاد کو رحمت کا خاص حصہ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کو ثنائے حسن دی ہے۔ ہر بندہ آج تعریف کر رہا ہے۔ مجھے ذرا بتائیں آج کوئی نمرود کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آزر کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور بت پرستوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں اگر تعریف ہو رہی ہے تو کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور آل ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں
قیامت تک کے لیے جب آخری قعدے میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں بتائیں نا ذرا؟ ابراہیم کی۔ آج تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ اسماعیل کی۔ آج تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ آج تعریفیں یعقوب علیہ السلام کی۔ آج تعریفیں یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہیں۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے توحید والے کامیاب ہیں اور شرک والے ناکام ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں زندہ بھی رکھے تو توحید پر خاتمہ کرے، تو اللہ توحید پر خاتمہ کرے اور اس کلمے پر خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔